عمر یہ کیا ہے اللہ کے نبی؟ یہ آدھا مال لے کر آئے ہوں، اللہ کے محبوب پوچھتے ہیں عمر اپنے گھر میں کیا چھوڑ کے آئے؟ کیا چھوڑ کے آئے؟ حضرت عمر جواب دیتے ہیں اللہ کے نبی آدھا مال چھوڑ کے آیا ہوں۔ حضرت ابو بکر سے پوچھتے ہیں ابو بکر گھر میں کیا چھوڑا؟ فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول کا نام اور ان کی محبت چھوڑ کے آیا ہوں۔ یہ نا پوزیشن ہے، پہلی پوزیشن اس طرح ہے۔ ابھی تفسیر عزیزی میں واقعہ لکھا ہے، ابھی تھوڑی دیر گزری تھی نا، جبریل امین آئے۔ حوالہ اس لیے دیتا ہوں پھر بعد میں لوگ پوچھتے ہیں کہ کدھر سے بات کی ہے۔ تھوڑی دیر ہو گئی تو حضرت جبریل پہنچے اور اللہ کے محبوب نے دیکھا جبریل ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، اور روایت میں آتا ہے کہ جب جبریل آتے تو ایسا پاکیزہ صاف شفاف لباس پہنتے کہ اس پہ گرد و غبار کا کوئی اثر نہیں، اور ایسے لگتا نا جیسے ابھی حمام سے باہر نکلے ہیں غسل کر کے کپڑے پہن کے، بالکل سفر کا تو کوئی اثر ہی نہیں ہے، لا یری علیہ اثر السفر حدیث میں الفاظ ہے۔ آج حضرت جبریل ایسے انداز میں آئے ہیں کہ ٹاٹ کا لباس پہن کے آئے ہیں۔ میرے آقا نے پوچھا جبریل یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے آج یہ ٹاٹ کا لباس کیوں پہنا؟ جبریل جواب دیتے ہیں اللہ کے محبوب آپ نے مجھ سے تو پوچھا کہ ٹاٹ کا لباس کیوں پہنا ہے؟ آپ اپنے یار غار و مزار، آپ اپنے رفیق سفر، اپنے جانثار، اپنے جانشین، خلیفہ بلا فصل حضرت صدیق سے تو پوچھ لے انہوں نے کیوں ٹاٹ کا لباس پہنا ہے؟ صدیق سے پوچھا صدیق کیا معاملہ ہے؟ فرمایا کہ جو قیمتی لباس تھا وہ تو اتار کے جہاد کے لیے چندے میں دیا، اور ٹاٹ کا لباس پہن کے آیا تھا، چلے گی جو ٹاٹ کا لباس سے کم قیمت والا ہے، جو قیمت والا ہے وہ اللہ کے نبی کے کام آ جائے۔ جبریل جواب عرض کرنے لگے اللہ کے نبی یہ صرف مجھ جبریل نے آج ٹاٹ کا لباس نہیں پہنا، صرف مجھ جبریل نے آج ٹاٹ کا لباس۔ رب تعالیٰ کو جبریل کی یہ ادا اتنی پسند آئی، جو لے کر آئے تھے گٹڑی اتنا زیادہ نہیں تھا، احسن تھا، خوبصورت تھا، وزندار تھا۔ جبریل عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی رب تعالیٰ کو حضرت ابو بکر کا یہ عمل اور یہ ادا اتنی پسند آئی، آج اللہ نے صرف مجھ جبریل کو نہیں عرش بری کے تمام فرشتوں کو، حملۃ العرش کو، ساتوں آسمانوں کے فرشتوں کو، جن کی تعداد دنیا کا کوئی شخص حساب نہیں لگا سکتا، جو بارش کے ہر ایک قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ اترتا ہے، جو بیت المعمور کے گرد 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، ایک فرشتہ جب طواف کر لے زندگی بھر دوبارہ اس کی باری نہیں آتی۔ اتنے بڑے پیمانے میں اللہ کی نورانی مخلوق کو اللہ نے حکم دیا کہ صدیق کی یہ ادا اتنی پسندیدہ ہے، صدیق کی شان اتنی عظیم ہے، اللہ نے فرشتوں کو تاکید کی آج صدیق کی تقلید میں تم سب ٹاٹ کا لباس پہنو۔ اور ایک روایت یاد آئی، فرماتے کہ حشر کا دن ہوگا، پہلی پوزیشن ہے نا، پہلی پوزیشن، ادھر بھی پہلی ادھر بھی پہلی، کیسے؟ حشر کا دن ہے، حساب کتاب نہیں شروع ہو رہا ہے، سارے نبی پریشان، سارے اولین اور آخرین پریشان، سارے انسان اپنے گناہوں کے بقدر پسینے کے سمندر میں غرق ہے۔ یہ ایک سخت ٹینشن کی اور ہو کی کیفیت ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں حساب کیسے شروع ہو، اس کے لیے کیا تدبیر اختیار کی جائے؟ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں حساب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حساب شروع کریں۔ فرمایا میں سب سے پہلے ابو بکر کو نہ ہاتھ سے پکڑ کے، ایک مثال دے دوں، میرے مدرسے میں چلے صدام مدنی صاحب آئے قرآن کی، یہ مثال اس انداز سے اس لیے دے رہا ہوں کہ بے ادبی نہ ہو جائے، آپ کے تو سارے بچے پہلی پوزیشن والے، تو اب یہ میرے مدرسے میں تشریف لائے درسگاہ میں، میں اپنی درسگاہ میں یہ معیاری استاد ہیں، تو اپنی درسگاہ میں نا جو سب سے اچھا پڑھنے والا بچہ ہوگا
بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی کو حضرت کے سامنے پیش کروں گا. حضرت آپ دیکھیں نا ہماری کارکردگی کیا ہے, یہ بچہ کیسے پڑھتا ہے. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں ساری انسانیت میں, ساری امت میں, سارے لوگوں میں اللہ کے محبوب کا یقین دیکھے. اللہ کے محبوب کو بھی یقین ہے کہ اس وقت اللہ جلال میں ہے اور اللہ کے غضب کا مظہر ہے, اللہ کی کبریائی اور اللہ کی خدائی کی عظمت کا ظہور ہو رہا ہے. اور کیسے اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کیا جائے. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میں ابو بکر کو ہاتھ سے پکڑ کر حساب کتاب کرنے کے لیے, حساب لینے کے لیے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کروں گا تو اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو جائے گا. یہ ہے نا, یہ ایکم احسن عملا, خوبصورت لے کر آئے ہیں تو پہلی پوزیشن ہے. وہ مجوسی کی بات ہو رہی تھی. پھر اس کے بعد عبداللہ ابن مبارک والی, مسلمان پڑوسی کہتا ہے مجوسی سے کیسے ہوا, آپ جنت میں کیسے پہنچے؟ تو وہ مجوسی آگے سے جواب دیتا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو جو ڈانٹا کہ رمضان کے مہینے میں آپ مسلمانوں کے سامنے سے کھل کر کیوں کھا پی رہے ہیں, آپ کو کوئی شرم آنی چاہیے, یہ تو مسلمانوں کے لیے بہت احترام کا مہینہ ہے. مجوسی کہتا ہے میں مرنے لگا, مرتے وقت نا میرے لیے اور آپ کے لیے گارنٹی نہیں ہے کہ ملک الموت ہمیں کلمہ پڑھائے, یہ گارنٹی نہیں ہے. لیکن وہ مجوسی کیا کہتا ہے, اللہ حکیم ہے نا, حاکم بھی ہے اور اس ہمارے حضرت مولانا فضل ہادی صاحب ایک آپ کے ذوق کے, بالکل آپ کے ذوق کے, ان کی والدہ فوت ہوئی تو حضرت شیخ الاسلام نے ان سے تعزیت کی ہے. وہ واٹس اپ پیغام میں نے خود سنا اور تعزیت کا نا حق ادا کیا ہے, آپ حیران ہو جائیں گے. تو حضرت نے فرمایا کہ آپ کی والدہ فوت ہوئی, اللہ غریق رحمت فرمائے, درجات دعائیہ کلمات, اور پھر فرمایا کہ آپ تو خود عالم ہے اور آپ کو پتہ ہے نا کہ اللہ کی ذات حاکم بھی ہے اور حکیم بھی ہے. مسئلہ ہی حل کر دیا. حاکم ہے, کسی کو مارے یا کسی کو زندہ کرے, کسی کو 100 سال زندگی دے اور کسی کو ایک دن میں ایک لمحے میں پیدا ہوتے ہی قبض کرے, اللہ سے کوئی پوچھ, یہ حاکم ہے اور حکیم ہے. کس کو کس وقت موت آنی چاہیے, کس کو کس وقت کس کے لیے کیا ضرورت ہے, اللہ اپنی حکمت سے دیتا ہے. اللہ سے کوئی اس میں ضرور کوئی حکمت ہے. تو اللہ کی حاکمیت دیکھے مجوسی کے لیے کیا حاکمیت ہے. مجوسی کہتا ہے جو میں نے رمضان کا احترام کیا, مرتے وقت اللہ نے ملک الموت کے ساتھ رحمت کا فرشتہ کر کے بھیجا اور اس رحمت کے فرشتے نے مرنے سے پہلے مجھے کلمہ پڑھایا, مسلمان کر دیا. پھر ملک الموت نے میری روح قبض کر دی, اللہ نے مجھے جنت میں بھیج. کوئی عمل نہیں کیا, چھوٹا سا توڑا سا عمل ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ کا وہ جواب, اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کے پڑوسی کو کہا کہ میں تیری اس حسرت کو جانتا تھا جو تو یہ حسرت کرتا تھا نا کہ کاش, یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں, میرا بیٹا نہیں حافظ قرآن بن سکا, لیکن کسی کے بیٹے کو میں نے حافظ قرآن جب بنتے دیکھا نا, میرے دل میں حسرت پیدا ہوئی, کاش میرا بیٹا بھی ایسے ہوتا. اللہ کی ذات اتنی عظیم ہے کہ اس حسرت پر بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ وہ آ جا. اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کہ اس پڑوسی سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا کہ جو تیرے دل میں حسرت تھی کہ کاش مجھے ایسا موقع ملتا, میں نے اس حسرت پر تجھے عبداللہ ابن مبارک والا مقام دے دیا. اللہ سے کوئی پوچھ نہیں, چھوٹی چیز اللہ سے مانگنی چاہیے. کیا کوئی کہتا ہے کہ اللہ مانگنے کی رات ہے نا, اللہ سے ہم نے کیا مانگنا ہے. لوگ قارون کو دیکھا تو قارون دیکھنے والوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایسی دولت ہو, اور عبداللہ ابن مبارک کی پڑوسی نے ان کو دیکھا کہ ہم ایسے ہو. آج حفاظ قرآن کو ہم نے دیکھا, ہمارے دل میں حسرت ہے یار یہ اعزاز ہمیں بھی, اور یہاں کا کیا اعزاز ہے. فضل رحیم صاحب آپ یہ منظر اور یہ بہاریں جو دیکھتے ہیں, یہ کیا ہے میدان محشر میں اللہ نے کیا رکھا ہے, اللہ نصیب فرمائے.
تو مانگنے کی رات ہے نا، مانگنے کی اللہ تعالیٰ سے مانگنے. ہم تو دنیا کی چمک دمک دیکھ کر نا اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دنیا کی چمک دمک مانگتے، گھر مانگتے، کوٹھی مانگتے، کار مانگتے ہیں، بنگلہ. تو میں آپ سے عرض کروں کہ اللہ سے کیا مانگنا چاہیے؟ آپ نے مانگا ہے نا عشق کی کتاب میں، نظر مانگتا ہوں نہ گھر مانگتا ہوں، نظر مانگتا ہوں نہ گھر مانگتا ہوں. حیران ہوں گے کہ یہ کیا ذوق ہے یار. بس لوگ تو گھر مانگتے ہیں، زر مانگتے ہیں، کوٹھی مانگتے ہیں، بنگلہ، کار، عزت، شہرت، یہ چیزیں مانگتے ہیں. یہ کیا دعا ہے مانگنے والے کی؟ یہ کیا دعا ہے؟ حیران ہو جائیں گے آپ. عشقیہ کلمات آپ کو پتہ چلے یار عشق کیا ہوتا ہے. آپ کے بارے میں تبصرہ نہیں کر سکتا ہوں یار. پھر بات آپ کی آتی ہے، آپ سامنے بیٹھے ہیں، نہ بیٹھے سامنے. یہ ایک شخص نے تبصرہ کیا، وہ پروفیسر انور جمیل صاحب نے، اور میں سمجھتا ہوں نا وہ میرے دل کی آواز ہے، کیونکہ میں تو ادیب نہیں ہوں، میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں جو انہوں نے لکھا ہے نا فضل رحیم صاحب. بس وہ میرے دل کی ترجمانی انہوں نے کی ہے. کا کمال کیا ہے. کیوں کہ اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ نظر مانگتا ہوں نہ گھر مانگتا ہوں، خدایا کرم کی نظر مانگتا ہوں. کمال کے جملے. اصل جو جملہ ہے نا جو عشق کا مظہر ہے وہ سنانے کے لیے میں نے آپ کا یہ کلام نقل کیا ہے. نظر مانگتا ہوں نہ گھر مانگتا ہوں، خدایا کرم کی نظر مانگتا ہوں. یہ اعضاء میرے سب، یہ اعضاء کس نے دیے؟ یہ صحت کس نے دیے؟ یہ جوانی کس نے دیے؟ یہ جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ کس نے دیا ہے؟ اولاد کس نے دیے؟ یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور. جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہے بیٹیاں دیتا ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. عزت کون دیتا ہے؟ محبت سے نا آپ اللہ کا نام لے تو انشاءاللہ اللہ کو پیار آئے گا. عزت کون دیتا ہے؟ ذلت کون دیتا ہے؟ صحت کون دیتا ہے؟ بیماری کون دیتا ہے؟ اولاد کون دیتا ہے؟ دولت کون دیتا ہے؟ سجدے کی توفیق کون دیتا ہے؟ جملہ جو کہنے لگا نا حضرت اپنے بھائی مدنی کا جملہ، پتہ چلے کہ عشق کیا ہوتا ہے. نظر مانگتا ہوں نہ گھر مانگتا ہوں، خدایا کرم کی نظر مانگتا ہوں. اور یہ اعضاء میرے سب بنائے ہیں تو نے. حضرت مولانا جعفر تانیسری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ انگریز نے پکڑا اور بڑا ستایا. عجیب ایک داستان ہے ان کو ستانے کی، کس طریقے سے ان کو ستایا وہ الگ. زندگی کی جو ستانے کی داستان ہے وہ ابھی میں بیان نہیں کر سکتا ہوں. جو صرف آخر میں نا حضرت کو شہید کرنے سے پہلے پکڑا انگریز نے اور اذیت دینے کے لیے نا حضرت کی داڑھی کو کاٹا پہلے.
حضرت رونے لگے. تو وہ جو دشمن تھا وہ سوچنے لگا کہ اب ڈر گیا ہے، شاید ہم سے سودا بازی کر لے. تو انہوں نے کہا کہ پوچھو ان سے کیا مسئلہ ہے. حضرت نے آگے سے جواب دیا کہ میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ میری داڑھی نے مجھ سے پہلے اللہ کے بارگاہ میں قربانی دے دی. یہ اعضاء میرے سب بنائے ہیں تو نے، کٹے جو نبی پر وہ سر مانگتا ہوں. یہ عشق رسالت معاب ہے. لوگ تو کہتے ہیں نا کہ جو یہ سر کیوں مانگتے ہیں، جو نبی کے نام پر کٹ جائے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو سر کٹ گیا تو وہ ختم ہو گیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے زندہ ہو جاتے ہیں، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر. خدا کی قسم وہ زندہ ہوا جو میرے نبی کی ناموس پر کٹ مرا. وہ زندہ ہے، وہ تاریخی، اس کو ایسی زندگی ملی، حیات جاویدہ جس کو کہتے ہیں. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد. نعرہ تکبیر. کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، اور یہ کس کی حکمت نے یتیموں کو کر دیا در یتیم. اللہ اللہ یہ کس نے غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا. اور زندہ ہو جاتے ہیں، اور زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر. اللہ اللہ یہ کس نے موت کو مسیحا کر دیا. ان کے لیے موت مسیحا ہے، جن کو موت نبی کی محبت میں نبی کے ناموس پہ مر کے موت آتی ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ سے کیا مانگا ہے؟ مانگنے کی رات ہے نا. اس کلام پر، اس انتخاب پر اور اس پسند پر، اس ترجیح پر اللہ سے کیا مانگا ہے؟ خدا کی قسم کائنات کی ساری دولت کو، سارے خزانوں کو، کائنات کی ہر عزت کو، ہر منصب کو، بادشاہت کو، جاہ و جلال کو اس خواہش پہ قربان کر دے تو یہ خواہش پھر بھی اس سے عظیم تر ہے. نظر مانگتا ہوں، بات آپ ہی کی ہے، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں. بس میں تو صرف یہ ان کی بات نقل کر رہا ہوں. یہ ان کا عشق ہے، یہ ان کا ذوق معرفت ہے. نظر مانگتا ہوں نہ گھر مانگتا ہوں، خدایا کرم کی نظر مانگتا ہوں. اور یہ اعضاء میرے سب بنائے ہیں تو نے، کٹے جو نبی پر وہ سر مانگتا ہوں. حضرت مولانا پیر عزیز الرحمان ہزاروی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ میرے پاس آ کر مجھے کہتے ہیں نا حضرت، کہتے کہ یہ آپ ہمارے بچوں کو بگاڑتے ہیں. کیوں؟ ان کو اپنا جہاد سمجھاتے ہیں. ان کو اب یہ تو لوگوں کی نظر میں تو دہشت گردی ہے نا. تو حضرت کہتے ہیں کہ میں ان کو جواب آگے سے دیتا ہوں نا کہ بھائی مجھے بھی تو کسی نے بگاڑا ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ اگر آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ بگاڑ ہے تو مجھے بھی کسی نے بگاڑا ہے، تو ہم نے تو بس یہ بگاڑنا ہی ہے. یہ بگاڑنا نہیں ہے.
یہ معرفت ہے، یہ عشق ہے، یہ جنون ہے۔ یہ اعضاء میرے سب بنائے ہیں تو نے، کٹے ہیں جو نبی پر وہ سر مانگتا ہوں۔ یہ ہے عشق۔ آج یہ نا دعا کی رات ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اس محفل میں جس جذبے کے ساتھ، جس پاکیزہ ذوق کے ساتھ اور جس خوبصورت احساس کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں، میں 100% یہ یقین سے کہہ رہا ہوں، مجھے یہ یقین ہے۔ اور آج ہم یہ نورانی ماحول ہے، 25ویں رات ہے رمضان میں، اللہ کی رحمت بالکل جوبن پر ہے۔ ہم یہ نہ سمجھے کہ ہم گناہگار ہیں، بس گناہگاروں کی تو اللہ زیادہ سنتا ہے، وہ تو زیادہ قابل رحم ہے، وہ تو زیادہ قابل رحم ہے۔ بس اس نیت سے نا ابھی ہم نے دعا کرنی ہے، اور یہ ہماری اس محفل کی اجرت ہے، مزدوری ہے نا۔ کام کر کے آخر میں کوئی مزدوری لیے بغیر چلا جائے تو کہتے ہیں کہ وہ ناسمجھ ہے۔ آج ہم انشاءاللہ بہت کچھ لے کر جائیں گے۔ اس محفل میں جتنا اللہ کا ذکر ہوا، جتنی باتیں ہوئی، جتنی دین کی تعلیمات پہ تبصرے ہوئے، ترغیب چلی، اور ختم قرآن کی تکمیل ہے، رمضان کی بابرکت گھڑیاں ہے، آخری عشرہ ہے، اور پھر 25ویں رات ہے، اور رات کی آخری پہر ہے، اور ہم نے پھر کیا مایوسی ہے؟ پھر تو ہمیں کوئی مایوسی، اس یقین کے ساتھ انشاءاللہ مالا مال اٹھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ کی نظر کرم جو ہم مانگتے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اوپر